السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تراویح پڑھنا فرض نہیں، نفل نماز ہے۔ جو چاہے پڑھے اسے کے لیے اجر ہے، جو چاہے نہ پڑھے تو اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اہم مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر نماز تراویح ایک نیک عمل ہے، اور ہم نے اللہ سے دعائیں کر کر کے رمضان المبارک کی بابرکت ساعات حاصل کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساعات عطا فرما رہا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ وہ نیکی کے دن جن میں نیکی بہت زیادہ اچھے اور آسانی سے حاصل کی جا سکتی وہ ہمیں عطا فرماتا ہے، اور ساری نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے۔ لیکن جو مہینہ ہے ہی نیکیوں کا، نیکیوں کی موسم بہار ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، جیسے کاروباری لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا سیزن ہے، تو نیک لوگ، ایمان والے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ رمضان ہمارا سیزن ہے۔ تو سیزن میں کبھی بھی کوئی شخص کوتاہی کرتا نہیں دیکھا گیا، بلکہ سیزن والے دنوں میں تو لوگ کھانا پینا لیٹ کر دیتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے تقریبات پر جانے سے معذرت کر لیتے ہیں، اور گھر میں دیر سے واپس آتے ہیں، اور یہ کہنا ہوتا ہے کہ آج ہم نے اپنی توقع سے بھی زیادہ محنت کی، اپنی طاقت سے بھی زیادہ محنت کی ہے تاکہ یہ سیزن اچھی طرح لگ جائے۔ تو سیزن سال میں ایک بار لگ جائے تو پورا سال انسان کھاتا ہے، لیکن نیکیوں کا سیزن وہ ماہ رمضان ہے۔ اس میں اس طرح کی بات کہ یہ غیر ضروری ہے، یہ کوئی لازمی تو نہیں، یہ کوئی فرض تو نہیں، اس لیے تراویح پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، یہ نفل ہے، یہ نفل ہے، اس طرح کی بات کر کے نماز تراویح کی اہمیت کو کم کیا جاتا ہے، اور اس سے انسان نماز تراویح کے عمل سے اور رات کے قیام سے محروم ہو جاتا ہے، بلکہ ایسی سوچ ہی انسان کو کمزور بنا دیتی ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عہد ہونا چاہیے اس بات کا کہ اے اللہ تو نے مجھے موقع دیا ہے تو میں ایک دن کی بھی تراویح ضائع نہیں کروں گا، میں ایک دن بھی اس کا نیکی سے خالی نہیں گزاروں گا۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ ضروری نہیں، یہ لازمی نہیں ہے، لہٰذا اس کی خاطر یہاں تک چلے جانا کہ ہر کام میں یہ سوچنا یہ ضروری تو نہیں، یہ ضروری تو نہیں، کرتے کرتے انسان یہ تراویح چھوڑ دیتا ہے، عام نوافل چھوڑ دیتا ہے، تلاوت قرآن چھوڑ دیتا ہے۔ پورا قرآن ایک بار رمضان میں ختم کرنے کا جو ایک بہترین کہہ لیں کہ لاہ عمل اور پالیسی ہو سکتی ہے کسی بندے کی، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ ذکر الہی میں بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ یہ کوئی اتنا ضروری نہیں، اس کو نہ کرنے سے کون سا گناہ ہو جائے گا۔ اس طرح کہتے کہتے نیکی کے بہت سارے کام چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس طرح پھر گویا کہ رمضان اور عام رمضان کے علاوہ کے دن ان میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے کہ ان دنوں میں بھی انسان اسی طرح سستی، کاہلی اور کوتاہی کر رہا تھا، تو رمضان کے دنوں میں بھی اسی طرح کوتاہی اسی انداز میں جاری ہے۔ تو ایسے شخص نے گویا کہ بہت بڑے نفع کو خود اپنے ہاتھوں ضائع کیا ہے اور بڑی محرومی کمائی ہے، بہت زیادہ نیکی سے محروم رہ گیا ہے۔ جو تراویح چھوڑتا ہے وہ یہ سوچے کہ اس نے آج کتنی نیکیوں سے محرومی کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری شریف میں ہے، آپ فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کا قیام کیا نیکی پانے کی نیت سے اور ایمان کے ساتھ، پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کے قیام کے بارے میں بھی فرمایا گیا، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اس سے محروم صرف وہی ہے جو انسان اپنے نصیب میں محروم شخص ہے، ایسا شخص ہی لیلۃ القدر کے قیام سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو یہ دن خوش بختی کے ہیں، یہ دن نیکی کمانے کے ہیں، یہ سیزن ہے۔ تو اس سیزن میں کس طرح ان کاموں کو چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس میں کمر کس کر اور کچھ چیزوں کو اپنے اوپر خود لازم کرنا چاہیے کہ میں نے لازمی طور پر پورے مہینے کی تراویح ادا کرنی ہے۔ تو پھر انشاءاللہ اس سے ایسی قوت پیدا ہوتی ہے، ایمانی قوت اور ایک ارادے کی قوت، کہ جس کی وجہ سے نہ انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ اکتاہٹ ہوتی ہے، نہ بیزاری ہوتی ہے، نہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے دوستوں سے ملنا ہے یا میں نے باتیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے جو تراویح چھوڑتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں،
اور تراوی چھوڑنے والے ہوتے کون ہیں؟ اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جوان لوگ، صحت والے لوگ اور تندرست بالکل فارغ وہ لوگ ہیں جو فرصت کے لمحات سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ان کو ضائع کر رہے ہیں. اور ضائع کس طریقے سے کرتے ہیں؟ باہر کھڑے ہو کے گپیں لگاتے ہیں، یا آپس میں گفتگو، یا پھر آج کل جس طرح موبائل وغیرہ انٹرنیٹ ہے اس کو استعمال کرنے لگ جاتے ہیں، یا پھر میچ اور گیمیں دیکھنے لگ جاتے ہیں، اس طرح وقت گزارتے ہیں. تو بتائیے ان لوگوں نے رمضان المبارک جیسے عظیم اور بابرکت مہینے کے اندر کیا کیا، اور انہوں نے اس مہینے کے ساتھ وہی عادتیں نہیں اپنائی جو عام دنوں کے اندر اپنا کر وقت کو ضائع کرتے رہے اور قیمتی لمحات کو ضائع کرتے رہے. اس لیے رمضان المبارک کی تراویح نفل یا فرض کی بحث نہیں کرنی چاہیے. اس میں ہر نیکی، جو نیکی ہے اس کو کرنے کا اگر موقع بنتا ہے، کوئی فرصت ملتی ہے، صحت اجازت دیتی ہے، تو اس میں کسی طرح پیچھے نہیں رہنا چاہیے. مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ اس نے ارادہ کیا تھا میں نے پورے ماہ کی تراویح پڑھنی ہے، تو اس نے پورے ماہ کی تراویح اچھے طریقے سے پڑھی، نہ تھکاوٹ محسوس ہوئی، نہ اکتاہٹ ہوئی، صرف مضبوط ارادے نے اس کو کھڑا رکھا، مضبوط ارادے نے اس کو قائم رکھا. یہ وہ مضبوط ارادہ ہی ایک ایسا شوق اور توجہ بن جاتی ہے کہ بوڑھے بوڑھے لوگ بھی کھڑے ہو کر ساری تراویح ادا کر لیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکی کا عہد اپنے آپ سے، اپنے رب سے کر کے اس کو نبھائیں اور زیادہ سے زیادہ نفع کمائیں. اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.